الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اہل ایمان کو جس ماہ مقدس کا انتظار تھا، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے اولیاء اللہ جن ساعتوں کا اور جن لمحوں کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، مچلا کرتے تھے، بے چین ہوا کرتے تھے، اللہ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ان کی تڑپ کے صدقے میں اور ان کی طلب کے صدقے میں پھر سے قرآن کا مہینہ، رحمتوں کا، مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا، رب کی خوشنودی کا اور جنت کی ہواؤں کا مہینہ اللہ نے ہمیں مرحمت فرمایا۔ اللہ تعالی اس کے ایک ایک پل کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی بے ادبی سے، اس کی گستاخی سے اور اس ماہ مقدس میں آقا کی بد دعا کا طوق اپنے گلے میں ڈالے جانے سے رب کائنات ہماری مکمل بھرپور حفاظت فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ من جملہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، اہم ترین بنیادوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کر گئے، سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت ہوئی۔ چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، اچانک تمام احکامات امت مسلمہ پر ٹھوس نہیں دیے گئے۔ پہلے نماز، اور وہ بھی عجیب طریقے کی کہ آدمی آتا، بات کرتا، آگے بڑھتا، پیچھے ہٹتا، گفتگو کرتا۔ دھیرے دھیرے اس میں پابندیاں آنے لگی۔ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ، بات نہ کرو، چلو نہیں، پھرو نہیں۔ پھر اب جو نماز ہے یہ فیصلہ کن مرحلے میں اس کو فرض کر دیا گیا۔ اب اس میں نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی۔ اور دوسرے نمبر پر روزہ تھا۔ روزے میں اختیار تھا، کمپلسری ہر مسلمان پر روزہ فرض نہیں تھا۔ چاہے تو رکھے، چاہے تو روزے کے بدلے میں مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور جب لوگوں کا، صحابہ کرام کا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے نماز کی ایک فائنل اور آخری شکل دے دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کو بھی ایک آخری شکل دے دی، اور کہا کہ اس کی ابتدا یہ ہے، اس کی انتہا یہ ہے۔ روزہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور روزہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ روزے میں کون امور ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور مکروہ ہوتا ہے؟ روزے کے آداب، مستحبات، واجبات، فرائض، یہ تمام شکلیں ایک مرتب طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی فرضیت کا جو اعلان کیا، بڑی عجیب و غریب انداز سے۔ انسان انسان ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے۔ اللہ اگر لٹ لے کر کہتا اے بندو روزہ رکھو، کافی ہے؟ کیا کسی بندے کی مجال کے اللہ کے حکم کے سامنے چونو چرا کرے؟ اللہ کو پوچھے، اللہ تجھے بھوکا رکھ کر کیا ملتا ہے، پیاسا رکھ کر کیا ملتا ہے، جو حلال ہے اسے روک کر کیا ملتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں کوئی آدمی سوال نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ بہت دنوں کے بعد برسات ہوئی، لوگ قطرے قطرے پانی کو تڑپنے لگے، زمین سوکھ گئی، قحط آ گیا۔ اب اگر برسات نہ ہوتی تو گاؤں کے لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جاتے، کھیتیاں سوکھ جاتی اور گاؤں کے لوگ جنگل کی طرف چلے جاتے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ برسات ہوئی۔ ایک اللہ والے نے کہا، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اللہ تیرا شکر کے موقع پر، وقت پر اب برسات ہو گئی، ورنہ بڑی مشکل میں ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ولی کو ڈانٹا، متنبہ کیا، ہمارے کاموں کے سلسلے میں آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اب برسات ہوئی تو کہا تم نے کہ موقع پر ہم نے بارش برسائی، بے موقع کام کب کیا غلط آپ بتاؤ ہمیں۔ پکڑ کر لی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ علیم ہے، حکمت والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ نظام کیسے چلانا ہے
اللہ کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ایک مالک کا فرمان اگر نوکر کو آئے، اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ مالک کی بات کو مانا جائے، لیکن نوکر مالک کے کلام میں چونو چرا کرے، کیا ضرورت ہے پانی منگانے کی، کیا ضرورت ہے وہ ٹیلر کے پاس کپڑا سلوانے کی، کیا ضرورت ہے کار میں جانے کی، ابھی اسکوٹر میں جایا جا سکتا ہے، تو یہ اچھا نوکر نہیں ہے۔ مالک اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جو بات کہے، اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا سر تسلیم خم کر لیجئے، مان لیجئے۔ قال اسلمت لرب العالمین، فوراً جو سانس اندر تھی اندر اور جو ہوا باہر تھی باہر، اسی لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب کائنات ہم تیری بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، عمل کرنے کا نام اطاعت ہے۔ یہ کیوں ایسا، وہ کیوں ایسا، یہ بندے کی بندگی کی شان نہیں ہے۔ عقل کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو عقل کے ترازو میں تولیں۔ ناپاک گندے پانی سے پیدا ہونے والا انسان رب کائنات کے احکامات کی حکمت کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ، کیا مقابلہ اللہ سے؟ ہم مخلوق وہ خالق، ہم مرزوق وہ رازق، ہم مملوک وہ مالک۔ ہماری ایک ایک سانس، ایک ایک بال کا حصہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم چاہ کر بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ ایک حصہ گھٹا سکتے ہیں، نہ ایک سانس کسی کو دے سکتے ہیں، نہ ایک سانس کسی کی لے سکتے ہیں۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، حیات اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کی حیثیت ہے کیا؟ اللہ نے کہا داڑھی رکھنے کے لیے رکھ لیا، اب داڑھی مڑانا اللہ سے مقابلہ۔ اللہ نے پردہ رکھنے کے لیے کہا رکھ لیا، اب بے پردگی کرنا اللہ سے مقابلہ۔ اللہ نے جھکنے کے لیے کہا جھک گئے۔ احناف کے یہاں کلام پاک کے اندر 14 جگہ سجدہ کیا جاتا ہے، 14 آیتیں سجدے کی آیتیں ہیں، اور فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جہاں سجدے کی آیت ہو فوراً سجدہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ بعض کلام پاک کے پڑھنے والے کلام پاک کو ختم کر کر پورے سجدے 14 ملا کر کرتے ہیں، یہ اصول کے خلاف، ضابطے کے خلاف ہے۔ اگرچہ کہ واجب ادا ہو جاتا ہے الگ بات ہے، لیکن جس وقت سجدے کی آیت آئی اسی وقت سجدے کا حکم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے اور اللہ نے کافروں پر نکیر کی، اللہ نے مشرکوں پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے حضور سجدہ نہیں کرتے، آقا فوراً سجدے میں گر گئے۔ فرمایا اے اللہ، کافر مشرک ہوں گے جو آپ کو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہم آپ کے حضور سجدہ کرنے والے ہیں۔ فوراً چلے گئے، آیت آئی اور چلے گئے۔ سورہ حج کا دوسرا سجدہ وہ 15واں سجدہ ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس آیت پر سجدہ کرتے ہیں، احناف کے یہاں پر سجدہ نہیں۔ 14 آیتیں، کیا مطلب؟ اللہ نے حکم دیا، فوراً بندہ سجدے میں گر گیا۔ اے اللہ، کائنات کو چھوڑ کر، میری آل اولاد کو چھوڑ کر، میری بیوی بچوں کو چھوڑ کر، میری دنیا کو چھوڑ کر، میں ہوں اور تو ہے،
اس کا نام بندگی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کو بندوں سے کس درجے پیار ہے، کس درجے محبت ہے اور کس درجے شفقت ہے. آپ دیکھیں کہ بندوں کو جب روزے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے اور کتنی شفقت سے. کیا کہا سورہ بقرہ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو کامن ہو گیا. جتنے بنو آدم تمام کے تمام لوگ، مشرک بھی لوگ، عوام، کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، اللہ کے ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. اللہ کو معلوم اس امت میں وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کا پیالہ پی کر قرآن پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں، حدیث پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں، آقا کی سیرت پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں. اللہ کو معلوم اس امت میں وہ کمینے اور بدخصلت قسم کے لوگ ہیں کہ جو آقا کے طریقے کو چھوڑ کر انگریزوں کے طور طریقے کو اپناتے ہیں. سوالات صحابہ کرام کے چہرے کو چھوڑ کر بش اور ٹونی بلیر کے چہرے کو اپناتے ہیں اور انگریزوں کے چہروں کو اپناتے ہیں. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے اس امت میں کچھ لوگ کاروبار کی مجبوری بتا کر، بچی کی شادی کی مجبوری بتا کر اور گھر کی تعمیر کی مجبوری بتا کر وہ سود کے اندر ملوث ہو کر اپنی ماں کے ساتھ دن میں 36 مرتبہ اس کے کپڑے نکال کر وہ کام کرتے ہیں جو ایک کتا اپنی کتیا کے ساتھ کرتا ہے اور ایک رنڈوا جو رنڈی کے ساتھ کرتا ہے. میرے اللہ کو سب معلوم ہے. ہم دودھ میں دھل کر، زمزم میں ڈبکی مار کر، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہیں لبیک اللہم لبیک ان اللہ علیم بذات الصدور. ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں. ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے زبان سے لبیک نکل رہا ہے. ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم رب کائنات کے گھر کے مہمان ہیں. لیکن اللہ کو معلوم کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، سحری کے دسترخوان میں ہیں، افطاری کے دسترخوان میں ہیں. خون کے قطرے قطرے میں کتنی بدمعاشی ہے. ہمارے دل میں، ہمارے دماغ کے اندر کتنی منافقت ہے، کتنا کفر ہے، کتنا شرک ہے، کتنا اللہ رسول سے عداوت ہے، کتنا قرآن و حدیث سے دشمنی ہے. ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. نہ آج تک کسی نے دیا، نہ قیامت تک، نہ کبھی وہ آئندہ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ کو کائنات میں جتنے پتے ہلتے ہیں اور جتنے بارش کے قطرات ہیں اور گرتے ہیں، بادلوں میں ہیں، اور جتنے انسان سانس اندر لیتے ہیں باہر چھوڑتے ہیں، کتنی چونٹیاں کیا کھاتی ہیں، کتنی مچھلیاں زندہ ہیں، مردہ ہیں، کیا استعمال کر رہی ہیں، اللہ کو سب چیز کا علم ہے. کوئی اللہ کو نہیں ٹھکا سکتا. لیکن اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا، جن کو میری جنت پر بھروسہ، جن کو مرنے کے بعد کی زندگی پر اعتبار، جن کو قرآن پر بھروسہ، جو مجھ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لے کر آئے. کتنا پیار سے اللہ نے بلایا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. سب معلوم اللہ کو. ارے میں آپ کا داڑھی منڈا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کہہ سکتا تھا ایمان والو مگر داڑھی منڈے چھوڑ کر، ایمان والو سود خور چھوڑ کر، حرام خور چھوڑ کر،
رشوت خور چھوڑ کر، ریاکار چھوڑ کر، شرک کرنے والے چھوڑ کر، دولت کی پوجا، مال کی پوجا کرنے والے چھوڑ کر، نہیں، اللہ کا پیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتنا پیارا لفظ ہے۔ باپ اپنے بچے کو، ماں اپنے جگر گوشے کو جب کہتی ہے میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، باپ بیٹے کو کہتا ہے میرے لال، میرا بیٹا، میرا جگر کا خون، تو باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا کی سمندر کی موجوں میں جوش اور طغیانی آ جاتی ہے۔ اللہ نے جب یہ بات کہی، آپ نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی محبت کو نہیں جانتے، اللہ کی مخلوق سے تعلق جو ہے اس کو نہیں جانتے، اس لیے آپ نے اسے سرسری انداز میں جو ایمان والو اللہ نے کہا، اس کے اندر کیا گہرائی، اللہ کو کیا محبت، اللہ کو کتنا تعلق ہے اپنے بندوں سے کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہمیشہ، اگر زبیدہ نام ہے، زبیدہ زبیدہ کہہ کر، قتیجہ کہہ کر بلا رہا ہے، لیکن کبھی اگر وہ کہتا ہے میرے دل کے ٹکڑے اور میری جانیں من، تو اس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ یوں کہہ سکتے تھے، اے میری مخلوق، اے لوگو، میں مالک ہوں تم مملوک ہو، میں رازق ہوں تم مرزوق ہو، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو، تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، تمہیں میرے دربار میں جھکنا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، آمنو، تم مجھے مانتے ہو، تم نے عالم احد میں، الستو میں، تم نے عالم ازل میں تم نے میرے ساتھ اگریمنٹ کیا۔ میں نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا وربنا، تم نے کہا ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تم نے کہا مجھے رب مانا، موسیٰ نے مانا، عیسیٰ نے مانا، ابراہیم نے مانا، شیش نے مانا، زمین مانتی ہے، آسمان، جنت، دوزخ، کروڑوں فرشتے اور تمام مخلوق مجھے مانتی ہے، مجھ پر ایمان لاتی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، دیکھو کتنے پیار سے کہا کہ تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اب آدمی کھاتا پیتا، نشے کا عادی، ناشتے کا عادی، دوپہر کا عادی، چکن کھائے گا، مٹن کھائے گا، بریانی کھائے گا، ڈر جائے گا۔ نہ ڈر بندے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ دیکھ، اگر دنیا میں کوئی کام پہلی مرتبہ کیا جا رہا ہے، اگر تجھ کو پہلا ماڈل دیا جائے تاج محل کا، لال قلعے کا، تو تجھے بنانا پہلی مرتبہ مشکل۔ اب شاہ جہاں دوبارہ اس دنیا میں آئے اور شاہ جہاں کو کہے کہ تم جو ہے تاج محل بناؤ، تو شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں 20 سال لگائے تھے تاج محل کے بنانے میں۔ میرے اللہ کی قسم، اگر آج شاہ جہاں آئے گا تو 2 سال کے اندر وہی تاج محل بنا دے گا، اس لیے کہ بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا آسان ہے، کیے ہوئے کام کو کرنا آسان ہے۔ تو اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من، بندے ڈر نہیں، ڈرنا۔ آدم کی قوم نے روزہ رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے، 3 روزے فرض تھے، ہر عربی مہینے کی 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت مریم روزہ رکھتی تھی اور اس روزے کے اندر کھانا پینا، شوہر تو تھے نہیں، مزید یہ فلن اکلم اليوم انسیا، روزہ بات چیت کا بھی ہوا کرتا تھا، یعنی روزے میں جیسے کھانا حرام، روزے میں میاں بیوی کے تعلقات حرام، تو کہا کہ روزے کے اندر بات چیت بھی حضرت مریم نہیں کیا کرتی تھی۔ ہر قوم کے اندر، ہر ذات کے اندر روزے ہیں۔ مسلمانوں، مومنوں، تمہیں روزہ رکھنے کے اندر کیا تردد ہے، کیوں ڈر ہے؟ ہم نے تمہاری سحری کے دسترخوان میں برکتوں کو نازل کیا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے اور جب
وہ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے زمزم کا پیالہ ہاتھ میں لیتا ہے، کھجور ہاتھ میں لیتا ہے، نمک اور پانی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت، رب کائنات تیرے کہنے کی وجہ سے حلال کھانے کو چھوڑ دیا، حلال پانی کو چھوڑ دیا، حلال بیوی کو چھوڑ دیا، اے اللہ اب تو اجازت دے رہا ہے، اب کھانے پینے کی تیرا نام لے کر میں کھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ایک روزے دار کو، ایک مومن کو جو خوشی ہوتی ہے اور جو مسرت ہوتی ہے وہ مومن ہی پہچان سکتا ہے۔ للصائم فرحتان، مومن کے لیے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملے گا۔ روزے دار تو یہاں افطاری میں جو لذت ملا کرتی تھی، افطاری میں جو مزہ ملا کرتا تھا، اللہ کو دیکھ کر قیامت کے دن رمضان کے روزے اور رمضان کی افطاری کو یاد کرے گا۔ اے رب کائنات آج تیرے چہرے کو دیکھ کر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاخرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اے اللہ رمضان کے صدقے میں ہمیں ان چہرے والوں میں بنا دے جو چہرے منور اور روشن ہیں۔ اے اللہ ان آنکھوں میں یہ آنکھیں بنا دے جو آنکھیں تیرا قیامت میں دیدار کریں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، اللہ کے دیدار کے اندر بھیڑ نہیں ہوگی؟ ابھی تو نورانی مسجد کا مجمع چھوٹا ہے، خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے والا آدمی بھی سامنے والا آدمی بھی برابر دیکھ رہا ہے، لیکن لاکھوں لوگ میدان میں جمع ہو جائیں اور میں بیٹھ کر یہاں جزدان بیٹھ کر بیان کروں اور تلاوت کروں تو پیچھے والے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے آقا میرے محبوب، کروڑوں اربوں خربوں لوگ نسل آدم ہوں گے، نسل شیش ہوں گے، نسل ابراہیم ہوں گے، نسل موسیٰ ہوں گے، قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں خربوں بنو آدم ہوں گے۔ جیسے دنیا میں جب بھیڑ بھر جاتی ہے تو آدمی کے دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، کیا اللہ کے دیدار میں کوئی پریشانی ہوگی؟ آقا نے فرمایا نہیں، اگر ساری دنیا کے لوگ بیک وقت چاند کو دیکھنا چاہیں کیا چاند کو نہیں دیکھ سکتے؟ جیسے ساری کائنات کے لوگ چاند کے دیکھنے میں دوسروں کو حائل نہیں پاتے، رکاوٹ نہیں پاتے، قیامت کے دن جو چہرے دیکھ سکیں گے چاند کی طرح رب کائنات کو دیکھیں گے۔ اللہ تیرا دیدار بے نصیب فرما۔ دنیا کی دولت، دنیا کا مال سب لے لے، جان لے لے، مال لے لے، آل اولاد لے لے، تیرا دیدار دے دے، تیرا جمال دے دے۔ اس لیے کہ کلام پاک کے 29ویں پارے میں سورہ قلم کے دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ قمر تختیوں کی طرح، پتھروں کی طرح سخت ہو جائیں گے اور وہ جھکنا چاہیں گے رب کے دربار میں، جھک نہیں پائیں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر ہمارے اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے کہتے تھے تو تم اکڑتے تھے، آج جھکنے والے جھکیں گے، اکڑنے والے جھکیں گے نہیں۔ اللہ ان کے آنکھوں کو پتھر کی بنا دیں گے، وہ رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاخرہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ موت کی چھٹی یاد آ جائے گی اس دن للصائم فرحتان، افطار کی لذتوں کو میدان محشر میں رب کائنات کے دیدار کے وقت لوگ یاد کریں گے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کے امتیوں سحری کرو، سحری کرنے میں برکتیں ہیں۔ سحری کرتے ہیں اپنے پیٹ کو بھاری کرنے کے لیے، اپنے روزے کو ہلکا کرنے کے لیے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگوں سحری کیا کرو۔ کتنا پیار، کتنی محبت۔ کسی ناشتے میں یہ بات کہی میرے رب نے کہ بریڈ میں آملیٹ لگا کر کھاؤ برکت ہے، دودھ میں زردی مار کر پیو برکت ہے، پایا کھاؤ برکت ہے۔ کسی کھانے کے بارے میں نہیں کہا، فرمایا تسحروا تسحروا، سحری کیا کرو، ایک
گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو، ایک روٹی کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، یہ اللہ کا پیار نہیں ہے، یہ اللہ کی شفقت نہیں ہے؟ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا، لال قلعے میں، تاج محل میں اور دنیا کے قیمتی محلوں میں بیٹھے ہوئے کروڑ پتی کافر پچھتائیں گے دنیا کے اس غریب پر جو جھوپڑی میں تو رہتا ہے لیکن محبوب کا کلمہ پڑھ کر رمضان کی لذتوں کو پا رہا ہے۔ وہ وائٹ ہاؤس بیکار، وہ لال قلعہ بیکار، وہ تاج محل بیکار، وہ بنگلہ، وہ کوٹھی بیکار جس میں رمضان کی لذت نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ مومنوں پر رحمتیں نچھاور نہیں کرتا؟ کافر کو سحری کی کیفیت کا پتہ ہے، کافر کو افطار کی لذت کا پتہ ہے، کافر کو تراویح کے اندر کھڑے ہو کر کلام پاک کے پڑھنے اور کلام پاک کی سنت سننے کی لذت اور حلاوت کا پتہ ہے۔ کافر کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکے پیاسے ہیں، بیوی پورے حسن و جمال کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ ہے، کمرہ بند ہے، نہ کوئی دنیا کی نگاہ دیکھ رہی ہے، نہ کوئی بچے، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ بند کمرے کے اندر ہاتھ بیوی کی طرف بڑھانے سے روک رہی ہے؟ کڑاکے کی دھوپ، کڑاکے کی گرمی اور بیماری نے لاغر کر دیا، جی چاہتا ہے کہ دو نوالے کھانے کھائیں اور ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی پی لیں، پانی کی طرف ہاتھ بڑھ جائے، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھ جائے۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی محبت ہے، وہ کون سی شفقت ہے کہ بندے کو کھانے سے روک رہی ہے؟ زانی کو زنا سے وہ طاقت نہیں روک سکتی، چور کو چوری سے، چور چوری کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، عورتوں کو گھور کر دیکھنے والا گھور کر دیکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے، شراب پینے والا شراب پینے میں کامیاب ہو رہا ہے، بدکاری کرنے والا بدکاری کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو رہا ہے، لیکن بھوک ہے، پیاس ہے، بیوی کی شہوت ہے، بند کمرہ ہے، دنیا کی کوئی نگاہ اور دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سی طاقت، وہ کون سی محبت ہے کہ جو بندے کو اس گناہ کی طرف بڑھنے سے روک رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ میرے رب کا پیار بھرا حکم تھا، یہ میرے اللہ کا مشفقانہ حکم تھا کہ جو ایمان کا لقب دے کر، ایمان سے خطاب کر کر وہ روزے کو جو فرض کیا، وہ کوئی گدھا، ہمیں تو کوئی بات، وہ تو قوالی بیکار کی ہے کہ بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، جان جانے کی کیفیت ہو گئی، اللہ کے نام سے جو روزہ رکھے گا، اللہم اصوم غدا لک، اے رب کائنات تیرے نام سے روزہ رکھتا ہو، نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس ستائے گی، اگر اس کے جسم میں کوئی تبدیلی آئے گی بھی اور آ کر اس کے منہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اور پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آئے گی، میرا اللہ کہتا ہے کہ جنت کی خوشبو ایک طرف، روزہ رکھنے والے تیرے منہ سے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے جو بدبو نکل رہی ہے، تیری بیوی تجھ سے نفرت کرے، تیری اولاد تجھ سے نفرت کرے، تیرے مرید تجھ سے نفرت کرے، تیرے مقتدی تجھ سے نفرت کرے، تیرے دوست احباب تیری منہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھ کر ناک پر کپڑا رکھ لے، میری عزت و جلالت کی قسم، یہ اتنا پیار بھرا حکم ہے، یہ اتنا شفقت بھرا حکم ہے اور یہ اتنا پیارا پیارا فریضہ ہے کہ تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو دنیا کے لوگ تجھ سے نفرت کرے، میری عزت و جلالت کی قسم، مشک و عنبر اور جنت میں چلنے والی معطر خوشبوئیں ایک طرف، تیری خوشبو مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنا کمینہ، کتنا ذلیل، کتنا ملعون ہوگا وہ شیطان، انسان تو نہیں ہو سکتا مسلمان پر۔ رمضان پائے داڑھی مڈائے،
رمضان پائے فرض نماز چھوڑے، رمضان پائے عورتوں کو شاپنگ میں لے جائے، رمضان پائے کاروبار کے لیے جھگڑا کرے، رمضان پائے دولت کی پوجا کرے، رمضان کا پائے مال کا کتا بنے، رمضان پائے عورتوں کو عید کی تیاری کے لیے بازاروں میں لے جا کر دوسرے ڈھیڑوں چماروں کافروں مشرکوں کو زنا کی دعوت دے، یہ مسلمان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ اتنا پیار سے میرا رب کہے سحری کرو سحری میں برکت، افطاری کے وقت لذت، تمہیں یہاں لذت، یہی لذت ہمیں اپنا دیدار کراتے وقت ہمیں تم بتائیں گے، تمہاری منہ کی بدبو ہمیں مجھ کو عنبر سے زیادہ پسندیدہ، تمہاری دعاؤں پر میں دعا کرتا ہوں تو بخیلی سے لوگ آمین کہتے ہیں۔ آپ دعا کریں، بغل میں بیٹھنے والا کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی دعا پر آمین کہے، بیوی دعا کرے شوہر آمین نہیں بولتا، شوہر دعا کرے بیوی آمین نہیں بولتی۔ اللہ نے کہا روزے دار تو مجھے اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے، تو دعا کر رمضان المبارک کے مہینے میں، خاص طور سے رمضان کی دعاؤں میں تیری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو ان کی ڈیوٹی سے الگ کر کر، کوئی تسبیح پڑھنے والا، کوئی درود پڑھنے والا، کوئی کعبے کا طواف کرنے والا، کوئی اللہ کے عرش کو اٹھانے والا، کوئی تحمید تقدیس کرنے والا، کوئی تلاوت کرنے والا، سب فرشتے میری عبادت کرتے ہیں، ان کو ان کی ڈیوٹی سے الگ کر کر میں 70,000 فرشتے ایک ایک مومن کی دعا پر آمین کہنے کے لیے لگا دیتا ہوں۔ اب یہ مومن صاحب جا کر ٹی وی دیکھے، یہ گانا سنے اور یہ گالیاں دے، نہیں صاحب، یہ مومن مسلمان، یہ محبوب کی امت نہیں۔ رمضان میں آ کر روزے دار کے خاطر اللہ جنت میں ہوائیں چلائے، اللہ شیطان کو قید کرے، اللہ جہنم کے دروازے کو بند کرے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے اعلان کرے یا سابق الخیرات، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے رک جا، ہمارے کان سنتے ہو نہ سنتے ہو، بخاری پر کان لگائیے، میرے محبوب سنا رہے ہیں کہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے نیکیوں کے کرنے والے نیکیاں کر، آگے بڑھ، برائیوں کے کرنے والے رک جا، بچ کر، یہ رحمتوں کا بہنا، داڑھی منڈانے والے رک جا، بدکاری کرنے والے رک جا، رنڈیوں کو دیکھنے والے رک جا، سودی لین دین کرنے والے رک جا، رشوت کا کھا کر جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنے والے رک جا، سنتوں سے نفرت کرنے والے رک جا، بدعتوں کو گلے لگانے والے رک جا، قرآن کو پسے کچھ ڈالنے والے رک جا، آجا قرآن کی طرف، آجا مسجد کی طرف، آجا سحری کی طرف، آجا افطاری کی طرف، یہ اعلان کرتے ہیں فرشتے، اے نیکیاں کرنے والے بڑھو بڑھو آگے بڑھو، اے برائیاں کرنے والے رک جاؤ۔ یہ اعلان کس کے لیے؟ یہ مسلمانوں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے، اللہ رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے اندر آ گئے، جو اس کتاب کے اندر نہیں آئے ان کو رمضان کیا غیر رمضان کیا۔ شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جناتی شیاطین، ایک انسانی شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ دو قسم کے شیطانوں کو لگا دیا، کلام پاک کا 8واں پارہ، ایک جناتی اور انسانی شیاطین۔ اور رمضان المبارک میں جو شیطان قید کر دیا جاتا ہے وہ جناتی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ انسانی شیطان نہ قرآن میں یہ وعدہ کیا گیا نہ حدیث میں یہ وعدہ کیا گیا، بلکہ ان کو ترغیب دلائی گئی، توبہ کر لو توبہ کر لو، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، آ جاؤ نیکیاں کر لو، آ جاؤ جنت کی نہروں میں غوطہ دے دو۔ جہنم کے لہو چاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کے پیپ کی دریا میں ڈوبنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جناتی شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور انسانی شیاطین کو اللہ موقع دیتے ہیں۔
یہ رحمت کا عشرہ، یہ مغفرت کا عشرہ، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ، یہ تراویح ہے، یہ سحری، یہ افطاری، یہ دعا، یہ ذکر. آ جا آ جا جنت میں آ جا. اب نہیں مانتا. بہت سارے لوگ شیطان کو دیکھنا چاہتے ہیں، بیت الخلاء میں جا کر دعا پڑھتا نہیں پڑھتا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. علماء فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا اللہ شیطان اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں. جو دعا نہیں پڑھے گا وہ شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلے گا. طرح طرح کی مردوں اور عورتوں کو بیماریاں پیدا ہوں گی. یہ جو کہتے ہو اے اللہ خبیث مرد اور عورت جنات اور شیاطین سے ہم پناہ مانگتے ہیں مولا. ہم گندی جگہ جا رہے ہیں، اندر جا کر دعا نہیں پڑھ سکتے، اندر جا کر آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، اندر جا کر ہم تلاوت نہیں کر سکتے. پیشاب نکل رہا ہے، پاخانہ نکل رہا ہے، آیت الکرسی پڑھنا بے ادبی ہے اور درود پڑھنا گستاخی ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم جانے سے پہلے یہ جو شیاطین ہے ان کا اڈا ہے، یہ ان کا اڈا ہے. سارے لوگ سمجھتے ہوں کبھی ہم نے شیطان کو دیکھا نہیں. حدیث میں آتا ہے شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جائے، کیا دعا ہے؟ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان منا. اے اللہ شیطان کو دور کر اور ہم سے شیطان کو دور کر. دونوں طرف کی دوری، یعنی خالی شیطان کا بھاگنا نہیں، ہم بھی شیطان سے بھاگے اور شیطان بھی ہم سے بھاگے. بہت نازک کام ہے. ایک نسل انسانی کا فاؤنڈیشن ہے، ایک بہت بڑی آئندہ پیدا ہونے والی مخلوق کی بنیاد ہے. رب کائنات یہ شیطان اگر اس وقت حاضر ہو جائے گا اور یہ شیطان اس وقت موجود ہوگا، ایک بہت بڑی نسل انسانی تباہ برباد ہو جائے گی. کہتے ہو نا سلمان نام رکھا، عمر نام رکھا، بچہ شرارت نہیں. آپ بیوی سے مل رہے تھے، دعا پڑھی تھی آپ نے، شریعت کے آداب کو بجا لایا تھا، پردے کا لحاظ رکھا تھا. اگر یہ کیا تھا نسل انسانی پیدا ہوگی. اگر دعا نہیں پڑھی تھی، جانوروں کی طرح حیوانوں کی طرح کام کیا تھا، تو یہ حدیث کہتی ہے آقا نے فرمایا جو دعا نہیں پڑھتا، جو پردہ نہیں کرتا، جو بے حیائی سے مباشرت کرتا ہے، میاں بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کے عضو کے ساتھ، مرد کی پیشاب کی جگہ کے ساتھ شیطان اپنا عضو ملا کر عورت کی شرمگاہ میں داخل کرتا ہے. یہ الفاظ حدیث کے ہیں. بات جمعہ کے بعد جا کر نہ کہنا کہ منبر رسول پر بیٹھ کر رمضان کے بیان میں یہ شیطان کا عضو کہاں سے آ گیا، میاں بیوی کی ملاقات یہ کہاں سے آ گئی. تو یہ جو حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا دعا نہ پڑھو گے، بڑی کروڑوں اربوں کھربوں روپے دے کر کوئی عامل سے وہ بندش نہیں کرا سکتا، کوئی پلیتا جلا کر وہ شیطان کو انسان دور نہیں کر سکتا. جو حدیث پاک کے اندر آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان منا. دونوں بھاگے، شیطان بھی ہم سے بھاگے اور ہم بھی شیطان سے بھاگے. رب کائنات اگر بیٹی پیدا ہوگی تو پھر اس کی کوکھ سے ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے. اگر لڑکا پیدا ہوگا اس کے نطفے سے سینکڑوں لوگ پیدا ہوں گے. اس وقت یہ شیطان جو تیرے پاس وعدہ کر کر آیا تھا کہ میں انسان کو تباہ کروں گا، برباد کروں گا، اب اس کو اچھا موقع ہے کہ نسل انسانی کی بنیاد کے اندر وہ خلل ڈال سکتا ہے. اس لیے آقا نے دعا سکھائی. تم کو کبھی وہ شیطان نظر نہیں آیا نا جو میاں بیوی کے ملاقات کے وقت آ کر گڑبڑ کرتا ہے، عضو میں عضو ملاتا ہے. بیت الخلاء جاتے وقت، کپڑا پہنتے وقت آقا نے تعلیم دی کہ گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. گھر میں بیوی ہو نہ ہو، اولاد ہو نہ ہو، گھر خالی بھی ہو تو سلام کرنا چاہیے السلام علینا وعلی
عباد اللہ الصالحین دعا پڑھو، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تمہارے دعا پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والا برکت اللہ نہ پڑھا گیا. میرے محبوب نے فرمایا اس کھانے میں شیطان اپنا جھوٹا ملا دیتا ہے. اس کھانے کے ساتھ تمہیں تعجب ہے نا کہ وہ دسترخوان کا شیطان نظر نہیں آتا، وہ گھر میں داخل ہوتے وقت کا شیطان نظر نہیں آتا، وہ بیت الخلا جاتے وقت کا شیطان نظر نہیں آتا، وہ میاں بیوی کے ملاقات کے وقت کا شیطان نظر نہیں آتا. رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں شیطان الگ ہو جاتے ہیں، انسان الگ ہو جاتے ہیں. جناتی شیاطین کو رب کائنات آسمان کے اندر ہتکڑیاں لگا دیتا ہے اور نیک لوگوں کو اللہ مسجد کے کھوٹی سے باندھ دیتا ہے، تراویح کے کھوٹی سے باندھ دیتا ہے، قرآن کی کھوٹی سے باندھ دیتا ہے، مکے مدینے کی کھوٹی سے باندھ دیتا ہے، اپنے محبوب کی سنت کی کھوٹی سے باندھ دیتا ہے. جو ان کھوٹیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں داڑیاں بڑھاتے ہیں، جو ان کھوٹیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں روزہ خور حرام خور کتے اور سور کی طرح چرتے ہیں، جو ان کھوٹیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں نماز کے وقت ٹی وی دیکھتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، جو ان کھوٹیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، جو ان کھوٹیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں. رمضان کے اندر بھی وہ عیسائیوں یہودیوں اور چماروں کا لباس پہنتے ہیں. دیکھو دسترخوان میں جس شیطان کا انتظار تھا اس شیطان کو دیکھنا ہو یہودی لباس پہننے والے کمینے کو دیکھ لو، یہی شیطان ہے اور یہی خبیث ہے جس کو بیت الخلا میں جانے سے پہلے اس سے دوری مانگی گئی تھی. اور میاں بیوی کے تعلقات کے وقت جس شیطان کو تم دیکھنا چاہتے تھے اور جس سے دور بھاگنا چاہتے تھے، جس کمینے لوفر ارانی کو دیکھو کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کا مہینہ، یہ مہینہ کہ جہنم کے دروازے بند، یہ مہینہ کہ جنت کی کھڑکیاں کھلی، یہ مہینہ کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے داڑھی بڑھانے والے بڑھا، داڑھی مڑانے والے رک جا. اگر کسی کا چہرہ اس مہینے کے اندر داڑھی مڑی ہوئی حالت میں دیکھو تو اس کو بیت الخلا کپس اور ٹائلٹ کو جاتے ہوئے یاد کر لینا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جس خبیث سے میرے محبوب نے پناہ مانگنے کے لیے کہا تھا یہ داڑھی مڈا چہرہ تھا، جس خبیث سے میرے محبوب نے کہا تھا کہ شرمگاہ میں میری عورت کے عضو داخل کرتا ہے، یہ یہود و لباس کا یہود و نصارہ کا لباس پہننے والا چہرہ. ان کو چہروں کو دیکھ کر پناہ مانگنا، ان کو دیکھ کر کہنا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے مومن بندے اگر تو قرآن پڑھ تو شیطان مردود سے دور بھاگ جا، اللہ کی پناہ میں چلا جا. داڑھی منڈے کے پاس بیٹھ کر، روزہ خور کے پاس بیٹھ کر، حرام خور کے پاس بیٹھ کر قرآن نہ پڑھو، اس لیے کہ قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پہلا کام یہ ہو کہ شیطان سے دور ہو. یہ داڑھی منڈا شیطان، یہود و لباس، یہ نصارہ کا لباس پہننے والا شیطان، رمضان کے اندر روزہ خور شیطان، رمضان میں جھگڑا کرنے والا، رمضان میں گالیاں دینے والا، رمضان میں غیبت کرنے والا، رمضان میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، رمضان میں نماز چھوڑنے والا. اے اللہ اب ہمیں کسی اور شیطان کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک ارمان تھی شیطان کو دیکھنے کی، چلو رمضان میں وہ مراد بھی اللہ نے مومنوں کی پوری کر دیا. یہ شیطان ہے شیطان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. کلام پاک کا 8واں پارہ میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے ساتھ دشمن پیدا کر دیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ہم نے بنائے لِكُلِّ نبی، ہر نبی کے ساتھ عدوّا شیطان، عدوّا دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان بھی اور جناتی شیطان بھی. وہ عامل بوتل میں بند کرتا ہوگا شیطان کو، اسے مسان میں دفن کرتا ہوگا، سڑے چپل لے کر قرآن آیت الکرسی پڑھ کر پتھر پر مارنے کے لیے کہتا ہوگا. یہ شیطان دکھے تو کہنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کفس کی دعا اس کے چہرے کو دیکھ کر پڑھنا.
اور جو ایسا لباس پہنے جس میں آگے پیچھے کی شرمگاہ نظر آئے، ایسی عورت جو چہرہ دکھا کر جائے، ایسی عورت جو برقع پہنے نیٹی کی طرح ہو اور جسم کا حلیہ اور جسم کا نقشہ نظر آ رہا ہو، تو اسے دیکھ کر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے بھاگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ یہ شیطان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ، کیونکہ رمضان میں جناتی شیطان تو ہے نہیں، حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آقا نے فرمایا رمضان کا چاند آتے ہی ہم شیاطین کو قید کرتے ہیں۔ علماء نے کہا یہ کون ہے؟ یہ جناتی شیاطین، اب خدا کی نافرمانی کرنے والے، روزہ توڑنے والے اور افطاری رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو قیمتیں دگنا کر کر، قیمتوں کی سونامی پیدا کر کر، رمضان سے پہلے گوشت 200 اور رمضان میں 250، یہ چمار کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بھیڑ بیچتا ہے بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت چمار بیچتا ہے، بیچنے والا مسلمان، لینے والا روزے دار، بیچنے والا روزے دار، روزے دار کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ شیطان ہے، شیطان۔ اسے دیکھ کر پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، روزے دار کو ستانے والا میرے محبوب کے بارے میں آتا ہے۔ میرے محبوب سخیوں کے سخی تھے، وادیاں بھر بھر کر امت کو دیا کرتے تھے، امت کو لٹایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ سبق دیا تھا کہ ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ آ کر رونے لگے۔ بیگم صاحبہ نے پوچھا میاں صاحب کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں، پریشانی کس بات کی؟ وہ کہنے لگے میں شام کے سفر کو تجارت کے لیے گیا تھا، میرے رب نے میرے کاروبار میں اتنا نفع دیا کہ ایک اونٹ مدینے کی سرحد سے اور ایک اونٹ مدینے کی مسجد نبوی سے، یعنی پورا مدینہ بھر جائے، اللہ نے مجھے اتنا نفع دیا، میں ڈر رہا ہوں اس حالت کے اندر میری موت آ جائے، میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ بیگم بھی صحابی کی بیگم تھی، آج کی بیگم ہوتی تو کہتی اجی رکھ لو جی بچیوں کی شادی کا مسئلہ، اجی رکھ لو لڑکوں کے کالج کے ڈونیشن ایڈمیشن کا مسئلہ، اجی رکھ لو آئندہ اگر تمہاری ہڈی ٹوٹ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، برین ٹیومر ہو جائے، بلڈ کینسر ہو جائے، لاکھوں روپے تمہارا باپ دے گا، فکسڈ ڈپازٹ کر دو، بینک کے لاکر میں رکھ دو۔ وہ بیوی بھی صحابی کی بیوی تھی، کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، ہم جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کر آج ذکر و اذکار، آج تہجد، آج رات کا قیام سب ہم جو ہے اگلے دن کے لیے رکھ دیں گے، بھر بھر کر ہم مدینہ منورہ اور عرب کے غریبوں یتیموں میں بانٹیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صبح صادق میں حضرت بلال کی تہجد کی اذان کا پہلا کلمہ تھا اور صحابی کا سارا مال اللہ کے راستے میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ صحابی جو نبی کی تربیت میں آ کر ایک رات میں اتنا صدقہ، اتنا خیرات اور اتنی سخاوت کرنے والا ہو، تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ کیا کہنا۔ آقا کے بارے میں فرماتے ہیں رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، اور جیسے بادل برستا تھا، بادل برسنے میں کنجوسی کرتا ہے، وہ دل کھول کر رم رم برستا ہے۔ میرے آقا میرے محبوب رمضان میں صدقہ خیرات کرنے میں، اللہ کے راستے میں لٹانے میں، افطار کرنے والے، سحری کرنے والے روزے داروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور یہ میری محبوب کی امت ماشاء اللہ قیمتوں کو دگنا کر رہی ہے کہ روزے دار مجبور ہے سموسہ لے گا، روزے دار مجبور ہے وہ فروٹ لے گا، بیچنے والا مسلمان، خریدنے والا مسلمان، ایک مہنگائی اور ایک قیمتوں کی سونامی کو خود مسلمان پیدا کر رہا ہے۔ یہ شیطان ہے، شیطان۔ جب اس کے چہرے کو دیکھو، جو دولت کا پجاری، جو مال کا پجاری، تو کہو اللہم پیشاب آئے نہ آئے، ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہو نہ ہو، جو دیکھو وہ شیطان صرف ٹوائلٹ میں نہیں ستاتا، ایسے شیطان کو بھی تو دیکھو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گندے خبیث شیاطین مرد و عورت سے میں بھاگتا ہوں مولا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان صاحب کر رہے ہیں۔ مسلمان تجھے کیا پتا رمضان منافق کو کیا پتا، مسلمان مومن کو پتا
رمضان کیا ہوتا ہے، لذت کیا ہوتی ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے. صحابہ کرام تڑپ تڑپ کر رویا کرتے تھے رب کائنات پورے 12 مہینے کو رمضان بنا دے. تاجروں کی تو چاندنی ہو جاتی، کاروبار لوگوں کی چاندنی ہو جائے گی. یار سموسہ بکا کرے گا، کپڑا بکا کرے گا، اور دگنی اور تہری قیمتوں کے اندر چیزیں فروخت ہوں گے. صحابہ کی اگر دعا قبول ہو جاتی یہ دنیا حساب کدا بن جاتی. کون بڑھا رہا ہے قیمت؟ مسلمان بڑھا رہا ہے. یہ شیطان ہے، انسانی شیطان ہے. صحابہ تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. ہمارے اکابرین کی حالت عجیب و غریب ہو جایا کرتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 60 کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے. ایک کلام پاک 20 رکعتوں میں طوفان میل شتابدی ایکسپریس کے ساتھ آدھی ٹانگ کھڑ کر آدھی ٹانگ مرغی کی طرح 30 راتوں میں بوجھ ہے. 2 رکعت 2 دن پڑھ کر کوئی بھگوڑا بھاگ گیا. ایک ابھی شروع 5-6 روزے ہیں. اب اس کے بعد فلٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے مسجدیں. منافق انسانی شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کا دیکھا دیکھی مسجد میں دسترخوان پر ہاتھ مارنے آ گیا تھا، کھجور سموسہ کھانے آ گیا تھا. وہ دیکھا کہ بھئی اس رکعت کے اندر 1.25 پارا 1.5 پارا 2 پارا لو بھاگوتا بھگوڑے بھاگتے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 60 کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 120 کلام پاک، کبھی کبھی ایک رکعت میں کلام پاک کے 30 پارے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ایک رکعت میں پورے کلام پاک کو پڑھا کرتے تھے. اتنا نہیں کر سکتا کہ پورے رمضان میں ایک کلام کسی امام کے پیچھے تو سن نہیں سکتا. ہزاروں بہانے نہیں، امت ڈوب رہی ہے، امت کلمہ نہیں آتا. ساری امت کا ٹھیکہ اس نے لیا ہے. سنتوں کو قتل کر کر، تراویح کو چھوڑ کر. اب کہو حضرت ٹنڈے ہو گئے، جماعت اسلامی کے ہو گئے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا قرآن کو چھوڑنے کے لیے. یہ سب جاہلوں کے بنائے ہوئے طور طریقے اور شیوے، ہزاروں بہانے. تاجر 9:30 بجے 10 بجے مجھے دکان چھوڑ کر تراویح کو ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کلام پاک کو ختم کرتے تھے. تاجر کہتا ہے 1.25 پارا سننے کے لیے میں دکان بند نہیں کر سکتا. میں میرے دکان میں مکان میں کسی چندہ ہڑپنے والے کو وہ حلال کا چندہ کرتا ہے، حرام کا کرتا ہے. شہر بنگلور کے ایک بزرگ مفتی صاحب ہیں، میں نام نہیں بتاتا. باہر کے سفرا آتے ہیں تو ان کے پاس تصدیق کے لیے جاتے ہیں. یعنی مقامی علماء کی تصدیق اگر ہو تو شہر کے لوگ ان کو چندہ دیا کرتے ہیں، ورنہ گنگو، نانوتا، خانہ بھون، سہارنپور، مظفر نگر، معلوم نہیں مدرسہ ہے بھی یا ہوائی محل، تو اس کی تصدیق کے لیے یہاں جو بڑے مقتدر علماء کرام ہیں ان کی سندیں لیتے ہیں. تو ایک بزرگ سے ابھی ہیں وہ تصدیقات دیا کرتے تھے. اس مرتبہ اور شاید گزشتہ رمضان سے انہوں نے اعلان لگا دیا کہ ہم تصدیق نہیں دیا کریں گے. اب سفرا جا کر تنگ کرنے لگا، حضرت مدرسے سے پڑھے ہو اور مدرسوں کو تصدیق نہیں دو گے. کہا کہ میں جو جانتا ہوں اگر تم جانو گے تو میری بات کی تصدیق کرو گے. کہا کیا؟ کہا کہ میں نے یو پی کے ایک علاقے کے مدرسے کی تصدیق دے دی، اور جب میں کسی سلسلے میں گیا میں یو پی میں اپنے مدرسے میں بزرگوں سے ملاقات کے لیے، تو اتفاقاً یہ خیال آیا کہ میں نے جس مدرسے کی تصدیق کی ہے چلو اس مدرسے کو دیکھ لیں اور وہاں کے محتمم صاحب سے ملاقات کر لیں اور رات کا قیام کر لیں. جو بھی تھا، جو گئے تو دیکھا تو فرمانے لگے ایک کھیت تھا اور کھیت کے اندر مدرسے کا بورڈ تھا. ایسے لوگ آتے ہیں اور ایک لقمہ پیٹ میں جائے 40 دن کی دعا قبول نہیں. ایسے کو کھڑا کر مسجد کی تراویح، مسجد کی جمع چھوڑ کر، شام پتی کو گھر میں بیکوں کو جمع کر، عورتوں کو جمع کر، ایک کام کر لے جب تجھے اتنی سہولت کرنی ہے نا. ایک ریڈی میڈ مینار آج کل مل رہا ہے،
ہر چیز ریڈی میڈ. پہلے پوریاں شادیوں کے لیے عورتیں گھر میں بناتی تھی, بریانی گھر والے بناتے تھے. اب جو ہے کیٹرنگ والوں نے مہربانی کر دی, مسجد کے مینارے ریڈی میڈ مل رہے ہیں. ہر گھر پر ایک مینارہ تعمیر کر لو. تجھے ناشتے کے بعد فجر پڑھنی ہے تو پڑھ لے, تجھے دوپہر کے چائے کے بعد عصر پڑھنی ہے تو پڑھ لے. ایک مہینہ رمضان میں دکان نہیں بند کر سکتے تراویح کے وقت. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, حضرت مولانا, یہ تو مصلے کے پرچھائی بن کر, کیڑے بن کر چمٹے رہتے. لوگ ان کو کہتے کہ کیا ہو گیا, یہ تو دیوانہ ہو گیا. اسے 10 بجے سہولت, 10 بجے کی تراویح کو جا رہا ہے. اب شریعت اور مذہب کو ہمارے سہولت کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. کام کر لے, تیری گھڑی کو فاسٹ کر لے 3-4 گھنٹے, 3:30 بجے اللہم لکا سمت کہہ کر, سائرن بجا کر بسم اللہ کہہ کر. آئیں گا وہ زمانہ, آئے گا. ایک مہینے میں نماز کے وقت دکان بند نہیں, تراویح کے وقت دکان بند نہیں, چھپروں میں تراویح, کارخانوں میں تراویح, بنگلوں میں تراویح, نیوی میں دکان بند, انہیں 11:30 بجے, انہیں 12 بجے. یہ قرآن کی عظمت و محبت, یہ قرآن سے رشتہ ہو جاتی ہے تراویح, یہ الگ بات. لیکن کیا تیرا ضمیر مانتا ہے کہ مسجد کے میناروں سے, مسجد کے در و دیوار سے قرآن کی صدا نکل رہی ہو اور تو دنیا کا کتا بنا رہے؟ وہاں رنڈی بھی آتی ہوگی سامان خریدنے, بے پردہ بے حیا عورت بھی آتی ہوگی. یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, یہاں رنڈی کے چہرے کو پورا جا رہا ہے. اللہ اکبر. امام مالک, امام احمد ابن حنبل رمضان المبارک کے اندر 10 کلام پاک ختم کیا کرتے تھے. رمضان ہو قرآن نہ ہو, دلہن ہے سجے نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان اور قرآن نہیں. ابھی بھی دولت کے پیچھے, مال کے پیچھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. یہ رمضانی شیطان, یہ انسانی شیطان نہیں جو یہ کام کیا. نیک بندے یہ کام نہیں کرتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے. حضرت کا احسان فضائل اعمال مرتب کر کر جو امت کو دیا, اس کا احسان امت قیامت تک ادا نہیں کر سکتی. بہت بڑا احسان کیا حضرت نے. حضرت فرماتے ہیں, دیکھیے فضائل رمضان اٹھا کر ہمارے گھر کی عورتوں کی عجیب حالت ہو جاتی تھی. بیگم کہتی کہ میں بیٹی سے آگے بڑھ جاؤں گی, بیٹی کہتی میں بیگم سے آگے بڑھ جاؤں, بچے کہتے ہم بہنوں سے آگے بڑھ جائیں. ایک عجیب نورانی ماحول رہتا تھا. تو آدھے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے رمضان میں بند نہیں کر سکتا. مسلمان کو میرے خیال میں یہ ہے کہ کاروبار کو لگے ہی نہیں, لگے بھی عصر کی نماز کے بعد کاروبار اچھا نہیں لگتا, کڑوا کڑوا لگتا ہے. بیایا گیا دلہا, برسوں کے بعد دلہن ملی. اب کوئی قریب یاری آ کر, قریب دوست آ کر ان دلہا دلہن کے بیچ میں, یاد ہے ہم کبڈی کھیلا کر, اچھا نہیں لگتا. دلہا ہو دلہن ہو, محبوب ہو محبوبہ ہو, عاشق ہو معشوق ہو, میرا اللہ کہتا ہے ذکر کرو, فاذکرونی اذکرکم, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. دعا کرو, دعاؤں کو. قال ربکم ادعونی استجیب لکم. رمضان میں چمار کے چپل سیتے تھے جو 1.5 کے بعد آتے. کیا کام ہے بتاؤ مجھے, یہ چمار کی نسل ہے. 1000 مرتبہ کہا, ابھی روزے میں تو مدینے کا کھجور کھانا حرام ہے. میں روزے سے ہوں, آپ روزے سے ہیں. وقت کا غوث, وقت کا قطب آ کر مجھے کہے کہ حضرت یہ مدینے پاک کا کھجور ہے, نہ بابا نہ, یہ زمزم ہے جو جنت کے پانی سے قیمت, نہ بابا میں مر جاؤں گا زمزم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا.
میں مر جاؤں گا، مانا مدینے طیبہ کی مٹی کو سرما بنا کر اس کی خاک کو میں تاج بنا کر سر میں رکھوں، نہیں، اب روزہ رمضان کے روزے میں مدینے کا کھجور نہیں کھاتے مسلمان، رمضان کے روزے میں زمزم کا پانی نہیں پیتے، جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر کوئی دنیا میں لگتا ہے سور کا پاخانہ کھائے جیسا، کتا مرا ہوا کھائے جیسا، وارے روزے دار آج جو ہے 12:20 پر 21 پر جمعہ کا وقت شروع ہو گیا۔ 12:20 کے بعد جو کاروبار میں لگا تھا، جو سافٹ ویئر میں لگا تھا، جو ہارڈ ویئر میں لگا تھا، جو درزی کا کام کر رہا تھا، جو چپل سی رہا تھا، جو کپڑا بیچ رہا تھا، جو فروٹ بیچ رہا تھا، تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ حرام ہے، حرام کتا بھی ہے، حرام سور بھی ہے۔ واہ روزے دار، روزے کی حالت میں مدینے کا کھجور تو کھانے سے انکار کر رہا ہے، مکے کا پانی زمزم پینے سے انکار کر رہا ہے، مرے ہوئے کتے اور سوروں کو کھا کر آ رہے ہیں۔ دیکھو یہ لوگ یہ کھا کر آ رہے ہیں۔ میں قیامت کے دن ان لوگوں کو کھڑا کر اللہ کے دربار میں کہوں گا، مولا روزے میں زمزم کا پانی حرام تھا، مدینے کا کھجور حرام تھا، لیکن یہ کمینے انسان سور اور کتا کھا کر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے روزے میں کیسے کھاتے ہیں؟ ایک عورت روزے میں نڈال ہو گئی، آقا نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ قلال کرے، اس نے گوشت کھایا ہے۔ اس عورت نے قسم کھائی، رب کائنات کی قسم، میں نے سحری میں گوشت کو چھوا نہیں۔ فرمایا کہ خلال کرنے کے لیے کہو، پتلی کاڑی دانتوں میں ڈال کر دیکھا تو بڑے بڑے گوشت کے ٹکے نکل رہے ہیں۔ کہا کہ آقا یہ کیا؟ میں روزے سے تھی، سحری میں نے کوئی برے جانور کا کوئی گندا گوشت نہیں کھایا۔ آقا نے فرمایا کیا قرآن میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ تم غیبت کرو گے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ تو آقا نکال کر نہیں بتائے۔ اگر آقا ہوتے، اگر آج غوث پاک ہوتے، آج عمر کی لاٹھی ہوتی، تو یہ دیر سے جو آنے والے کمینے ملون، ان کے دانتوں سے سور کا پاخانہ میں نکال کر بتاتا، مرا ہوا کتا میں نکال کر بتاتا۔ رمضان میں نہیں سدھرو گے، اللہ کے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں تم بتوں کے، گنیش کی مورتی کے پاس سدھرو گے؟ تم بی بی مریم کے مجسمے کے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کیا کام؟ ہم ہو قرآن، آئے 12 بجے اللہ کے قرآن کو پڑھتے بیٹھے، درود پڑھتے بیٹھے، دعا کرتے بیٹھے، مولا امت مسلمہ پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی ہے، امت مسلمہ آج چاروں طرف امتحان آزمائش میں، مولا تیرا وعدہ ہے کہ ہماری دعاؤں پر 70,000 فرشتے، اس دعا پر بھی مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم، اے اللہ لبنان کے مسلمانوں پر رحم، مولا ہندوستان کا مسلمان 2 چکی کے پاٹوں کے اندر پیش رہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم نہیں کر سکتے؟ کیا کر رہے تھے صاحب؟ میں نے کہا میرے محبوب ہوتے تو ان دیر سے آنے والوں کے دانتوں سے مرے ہوئے کتے اور سڑے ہوئے سور کے گوشت کو نکال کر بتاتے۔ توبہ کا مہینہ ہے، سدھر جاؤ، قرآن کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، سدھر جاؤ، اللہ کا نظام ہے، اس نظام پر چلو گے تو کامیابی ہوگی، اس نظام سے ہٹو گے دنیا بھر کی بیماریاں۔ میرا وعدہ تھا کہ سوائن فلو کی جو بیماری بخار ہے یہ خدا کے نظام سے ٹکرانے کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ اس تفصیل کے ساتھ، نئی عنوان کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رمضان کا اکرام احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کی بے حرمتی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں انسانی شیاطین بننے سے حفاظت فرمائے، اللہ فرشتوں کی اکابرین کی خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ رمضان سے اس حالت میں ہم سے رخصت ہو کہ رمضان ہم سے خوش ہو اور ہم رمضان سے خوش ہوں۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔